بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹے ود رضوان۔ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے کئی دہائیوں پرانے خادم آغا احمد یاسین انتقال کر گئے۔ سعودی عرب باہا کے علاقے میں آتش زدگی کا ایک اور واقعہ، ایک شخص جاں بحق 5 زخمی۔ اور سعودی عرب میں سونے کی قیمتیں کب کم ہوں گی، اور دبئی کا نجی تعلیمی ادارے جنوری 2021 میں کھولنے کا اعلان۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے کئی دہائیوں پرانے خادم آغا احمد یاسین انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ گزشتہ روز سوموار کو مسجد نبوی میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد مدینہ شریف میں صرف 3 آغا حیات ہیں۔ آغا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی مسجد نبوی شریف کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی نیک اور خصلت والے لوگ ہوتے ہیں۔ ماضی قریب تک یہ لوگ وہاں سفید عمامہ، رنگین شال اور کمر پر بیلٹ باندھے ہوئے ہر وقت تیار شکل میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جو ہی انہیں خدمت کے لیے طلب کیا جاتا ہے فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حرمین شریف میں صفائی، نظم و ضبط اور خواتین مردوں کو لگ لگ کرنے کے کام پر مامور ہیں۔ اس طرح سے جب مسجد نبوی شریف بند کی جاتی ہے تو آغا ہی خواتین کو مسجد سے نکالنے کی ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ یہ لوگ دین کی خدمت کی خاطر شادی بھی نہیں کرتے، سعودی حکومت انہیں تنخواہ دیتی ہے۔ ماضی قریب تک آغا صرف 4 کام انجام دیتے تھے، جن میں بادشاہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کرنا، دیگر ممالک کے مہمان، سربراہ، وزراء اور اہم شخصیات کے لیے کلینے بچھانا اور آب زمزم پیش کرنا، طواف کے دوران خواتین کو مردوں سے علیحدہ کرنا اور اذان کے بعد خواتین کو طواف سے روکنا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی صفائی پر بھی مامور ہیں اور مہمانوں کے لیے روضہ شریف کا دروازہ بھی کھولتے تھے۔ اور سعودی عرب میں رواں سال آتش زدگی کے واقعات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی گودام، کاروباری مراکز، رہائش گاہ میں آگ لگنے کا واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ ریاض اور جدہ میں آتش زدگیوں کے واقعات کے بعد اب باہا ریجن میں ایک گھر میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 5 جلس جانے کے باعث اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ باہا میں ہلال احمر کے ترجمان احمد الزہرانی نے بتایا کہ یہ آگ باہا کے ریجن میں ایک گھر میں لگی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی دفاع مدنی کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے میں خاصا وقت لگا ہے، جس دوران گھر میں موجود 6 افراد جلس گئے ہیں۔ افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم 20 سال نوجوان بری طرح جلس جانے کے بعد اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا، جبکہ باقی 5 افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ انہیں اگلے چند روز اسپتال میں ہی علاج کی غرض سے رکھا جائے گا۔ فی الحال اس آتش زدگی کے واقعے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ اور سعودی عرب میں سونا کب تک سستا ہونے جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں سونے کی قیمت عالمی منڈی میں $2000 تک پہنچنے کے بعد کم ہونے کا امکان ہے، لیکن چند عوامل کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں کمی کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ سونے کی قیمت پٹرول سے منسلک ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر لوگوں کا رجحان ارامکو کے شیئر خریدنے کی جانب ہو اور ایسے میں پٹرول کی قیمت میں اضافہ بھی ہو رہا ہو تو سونے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سعودی عرب میں جیسے ہی سونے کی قیمت کم ہوتی ہے، اس کے ساتھ پٹرول کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، جبکہ عام طور پر پٹرول کی قیمت بڑھنے سے سونے کی قیمت پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ اس سال پٹرول کی قیمت میں شدید مندی ہوئی، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں قومی اور عالمی سطح پر اضافہ دیکھا گیا، جس کا اندازہ تک نہیں لگایا گیا تھا۔ اس سال پٹرول پیدا کرنے والے ممالک کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ سب سے پہلے کرونا وائرس، پھر اس کے بعد پٹرول کی کھپت میں کمی کی وجہ سے طلب میں شدید کمی ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں قیمتوں کی جنگ شروع ہو گئی، جس کا براہ راست اثر سونے کی قیمت پر پڑا اور یوں امریکہ کے پٹرول کی قیمت بیٹھ گئی۔ جب سرمایہ کار کوئی اسٹاک خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہے امریکہ میں ہو یا کسی دیگر خلیجی ممالک میں، تو سب سے پہلے سونا بیچتے ہیں تاکہ اس کے بدلے مایع اشیاء خرید سکیں۔ یہ اقدام انہیں دیگر اشیاء خریدنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سعودی اسٹاک ایکسچینج میں ارامکو کے شیئر جب زیادہ فروخت
ہونے لگتے ہیں تو اس کا سونے کی قیمت پر منفی اثر پڑتا ہے اور سونے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہوتا ہے تو سرمایہ کار سونا خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں اور شیئر خریدنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سونا خریدنے میں عدم دلچسپی سعودی عرب میں سونے کی قیمت پر عالمی مارکیٹ کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مقامی مارکیٹ بھی سونے کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اور ہندوستان کی مارکیٹوں میں بھی مندی دیکھی گئی۔ ان دونوں ممالک کا شمار دنیا میں سونے کے زیورات خریدنے کے بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دنیا کے تجارتی مراکز بند ہونے سے فروخت میں کمی واقع ہوئی، جس کے عالمی سطح پر منفی اثرات رونما ہوئے اور ابوظہبی کے نجی تعلیمی ادارے جنوری 2021 میں کھولنے کا اعلان۔ کرونا وبا کی وجہ سے کئی ماہ سے بند تعلیمی ادارے رواں سال کے اختتام تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکام نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ابوظہبی میں کئی ماہ سے بند نجی تعلیمی ادارے جنوری 2021 میں دوبارہ کھولے جائیں گے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے کئی ماہ سے بند نجی تعلیمی ادارے رواں سال کے اختتام تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابوظہبی کے نجی تعلیمی ادارے جنوری 2021 سے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کی حاضری کی اجازت ہوگی، تاہم کرونا وبا سے بچنے کے لیے تمام تر جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کو یقینی بنانا بھی لازمی ہوگا۔ دوسری جانب بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس مریضوں کی کل تعداد 1,36,149 ہو گئی ہے۔ امارات میں اب تک 503 کرونا مریض جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ اب تک 1,33,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ کئی ہفتوں سے یومیہ بنیاد پر 1,000 سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور مزید ڈیلی نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔